सूरतुल अहज़ाब और आयत नंबर 7 से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया यानी अहद लिया उनसे मिनन नबिय्यीना नबियों से, मिसाक़हुम पुख्ता अहद, व मिनका और आपसे भी, और आपसे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, व मिन नूहिन और नूह से, इब्राहीम और इब्राहीम से, व मूसा और मूसा से, और ईसा इब्न मरियम और ईसा इब्न मरियम से, जो उनसे अहद लिया था। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने जो उनसे अहद लिया था वो बहुत ही पुख्ता अहद था, बहुत पक्का अहद था। अब यहाँ पर देखें, बात हो रही है नबियों से अहद लेने की, नबियों से वादा लेने की, नबियों से प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा वादा कि जो उनसे कहा जाए कि ये तुम कभी नहीं तोड़ोगे, एक ऐसा वादा जिसको कहते हैं बाइंडिंग कमिटमेंट, यानी ना तोड़ने वाला वादा, ना टूटने वाला वादा। अब तुम इस वादे को तोड़ ही नहीं सकते, ये उस वादे की बात हो रही है। और अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, और इसमें आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें आप, कि जितने पहले नबी गुजरे हैं ना, उनमें से बड़े अहम चीदा चीदा 5 यहाँ पर इस आयत में नबियों के नाम लिए, लेकिन जो सबसे आखिर में आए हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, उनका नाम सबसे पहले लिया कि मिनका, और आपसे, सबसे पहले आपकी बात हो रही है। और जो पहले पैगंबर है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में रखा, और मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आपसे पहले जो नबी गुजरे हैं, बात तो ये है कि जितने भी गुजरे 1,24,000 जो गुजरे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अहमियत जताने के लिए बताया कि ये बड़े अहम पैगंबर गुजरे, तो उनका नाम ले लिया। और उनमें से सरफरिस्त कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम लिया तो इसलिए कि देखें, आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जब कोई पैगंबर आए हैं वो नूह अलैहिस्सलाम आए, और नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहा जाता है कि ये उनके बाद फिर दुनिया ही दोबारा बनी, एक किस्म की ज़मीन ही दोबारा आबाद हुई, क्योंकि वो जब वो 963 साल तबलीग करते रहे, 950 साल जितना भी है, यानी कुछ लोग मुफस्सिरीन कहते हैं 963, 950, 950 साल। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कौम नहीं सुधर रही, तो ख़त्म कर दी ये दुनिया को, अल्लाह ने दुआ की, दुआ कबूल फरमा ली, इसलिए देखिए उनका नाम लिया। फिर इब्राहीम हनीफ, कि ए नबी इब्राहीम हनीफ के दीन पर चलो, उनका दीन बेहतरीन। और इब्राहीम कौन? जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दीन इस्लाम का काम लिया, लेकिन क्या किया कि मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं ना, अब उनमें ये नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये ईसा, मूसा, सब है ना, इन सब के साथ जो एक बात हुई मुश्तरका तौर पर सबके साथ, और जितने नबी बाद में और पहले आए, एक मुश्तरका बात जो हुई है ना सबके साथ, वो ये हुई है कि दीन की राह पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ा। हर नबी का घराना भी छूटा, खानदान भी छूटे, शहर भी छूटे, अल्लाह की राह में कुर्बानियां देनी पड़ती। तो ये वो नबी हैं जिनके नाम लिखे जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, देखें कि अपना शहर छोड़ दिया, अपने अमीर कबीर बाप को छोड़ दिया। आजकल के बच्चे अपने अमीर कबीर बाप को छोड़ सकते हैं? वो कहेंगे जिस तरह भी रखे भाई रह लो, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो अपने रब को पहचान चुके थे, और उनके शिर्क से बेजार थे, बुतों से बेजार थे। उन्होंने अपने बाप की अमीरी ना देखी, बल्कि अल्लाह के वहदानियत को देखा कि अल्लाह एक है, बस उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो देखिए घर बार छोड़ दिया, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां इतनी पसंद आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पैगंबरों की नस्लें चली। इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से इसराइल, जिनको दूसरा नाम
याकूब अलैहिस्सलाम का क्या है, इसराइल, पूरी ये बनी इसराइल चले। और याकूब किन की नस्ल से आ रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके इसहाक यानी कि इसहाक बेटे थे, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे इसहाक के आगे बेटे हुए, और इस तरह उनकी नस्लें चली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें आप, एक बादशाह ने परवरिश की, पाला, दुनिया की सहूलतें दी, लेकिन उनका दिमाग और दिल अपने रब की तरफ था। और वो असल में कौन थे, वो बनी इसराइल में से थे। और उसके बाद फिर उन्होंने भी शहर छोड़ा, वो भी शहर बदर हो गए। और फिर उसके बाद उनके साथ जो कहानी गुजरी पूरी जिंदगी, उनका नाम लिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, क्यों, कि अहम जो पैगंबर, क्योंकि इनकी कुर्बानियां आप देखें। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे भी पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश हुई, और उससे पहले जो उनकी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की जो आजमाइश हुई, कि उन्होंने कहा मैं अपना बेटा जो है वो ये इस अल्लाह के घर में दे दूंगी और अल्लाह के हवाले कर दूंगी, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। ये एक आजमाइश पहले गुजरी। फिर उनके अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग में डाला कि बेटी है तो क्या हुआ, बेटी को दे दो। और बेटी को इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन में डाला कि इस बेटी से देखना। फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी जिंदगी कितनी आजमाइश में गुजरी। एक अल्लाह का पैगंबर, और उसके साथ एक दाग लगा हुआ है कि इनके वालिद नहीं है। इतनी बड़ी आजमाइश। अब सोचें कि एक पैगंबर कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, और लोग कहें कि भाई तेरा बाप कहां है। उन लोगों को समझाना, और क्यों समझाना, क्योंकि रब ने कहा है, आप पीछे हट ही नहीं सकते। इसलिए ये जो 5 पैगंबर हैं, इनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने लेके कहा, सबसे पहले कहा कि व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाकहुम व मिनका। सबसे पहले कहा आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप भी इनमें शामिल। ये जो अहद था, अनब्रेकेबल प्रॉमिस, जो कभी टूट ही नहीं सकता, कि सारे नबियों से लिया। और इन वादों में क्या चीजें आ जाती हैं, आप जरा सोचें। इन वादों में सबसे पहले हर नबी पर जो चीज आती है ना, वो होता है कि अल्लाह का पैगाम पूरी अमानत के साथ लोगों तक पहुंचाना, कुछ भी नहीं छुपाना, अल्लाह का पैगाम दयानत से लोगों तक पहुंचाना। फिर दूसरा काम सारे नबियों के सुपुर्द और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द। और उसके बाद अब जो भी ये बेड़ा उठाता है, उन सब की ये ड्यूटी है, क्योंकि ये मिसाक, ये प्रॉमिस, ये वादा, ये चलता जाएगा। फिर उनकी, हम सब की फिर ड्यूटी है मुसलमानों की, कि जो उम्मत मुहम्मदिया है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ रसूलों की, नबियों की, कि उनका फिर दूसरा काम होता था तौहीद की दावत देना। अब ये दावत देना तौहीद की, कि भाई एक अल्लाह है, किसी की इबादत नहीं करनी। लेकिन हर पैगंबर की जिंदगी में बेशुमार बुत आए, बेशुमार लोग बुतों की पूजा कर रहे। अब मैंने आपको बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पहले वो इश्तार, इतना बड़ा बुत था, उसकी वो पूजा करते थे। फिर वो एक वाकया आपको सुनाया था, फिर वो उनका इश्तार खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कब उनको बर्बाद किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए। याद आ गया कि फिर बारिश भी हुई, और फिर उधर उनके मंदिर में आग भी लग गई। अच्छा, वो खत्म हुआ। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए हैं, फिर ये वाकया हुआ। अब जब मिस्र गए हैं और वजीर के घर में रह रहे हैं, तो अब वहां क्या हो रहा है, वहां भी पूरे का पूरा मिस्र बुतों से भरा हुआ है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से पता है कि मैं पैगंबर हूं। बाप ने बता दिया था कि तुम्हें जो ख्वाब आया है ना बेटा, कि ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, और सूरज और चांद भी। उन्होंने कहा बेटा ये ख्वाब किसी को ना सुनाना, तेरे भाई हसद करेंगे। फिर भी वो घर में जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक ये जो घर होता है ना सबका, इनके अंदर ही फितने होते हैं, अंदर से ही फितने उठते हैं। कोई गैर आके नहीं करता बर्बाद घराने। तो बीवी ने बात सुन ली, जो लौंडी बीवी थी, खादमा जिनके साथ निकाह था, और वो बीवी थी। अब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु को कह रही हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम को बात करते हुए सुन लिया कि बेटे ये ख्वाब किसी को ना सुनाना। उसने बेटों को सुना दिया।
کہ پتہ چل گیا ہے وہ جو یوسف علیہ السلام کو اتنا پیار کرتے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام، یہی پیغمبر ہے. وہ ایک حسد کا سمندر ہی امڑ آیا اور جو کچھ ہوا پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو نام لیے ہیں نا ان کے، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بہت قربانی دی. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ من کا، اور آپ بھی، اب آپ بھی شامل ہیں. اور اب جب یہ کہہ دیا نا آپ بھی شامل ہیں اور آپ سے عہد لیا ہوا ہے، یہ عہد نہیں توڑنا، تو اب آگے جو ہم نے پڑھنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہونی ہے اگلی آیات میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ایک تسلی کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے پیغمبر گزرے ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. وہ اپنا جو ان کا وعدہ تھا، جو ان کا اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، ہلے تک نہیں تھے وہ. اب آپ نے بھی نہیں ہلنا، اور آپ تو سب کے اوپر ایک مہر ہے. آپ تو سب کے یعنی کہ سردار ہیں. اب اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں، اور یہ میثاقاً غلیظا، یہ بہت پختہ عہد ہے، اس کو نہیں توڑنا. اس کے ساتھ ہی نا اس آیت میں اب دیکھیں یہ بھی بات سمجھتے جائیں کہ ہم لوگ بھی سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے قیامت تک، ہم بھی ایک عہد کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ سے، کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کر کے نا ایک دفعہ کھڑے کر کے ایک گراؤنڈ میں اور کہا تھا بتاؤ کس کی عبادت کرو گے. ہم سب نے کہا تھا اللہ کی. وعدہ لے کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. پھر وہ وعدہ بھول گئے نا، جب بھولنا اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ پیغمبروں کے سلسلے شروع کر دیے. پھر پیغمبروں کا سلسلہ بھی یہ شروع کیا کہ ہر پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اگلے پیغمبر کے بارے میں بتا کے جائے کہ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس پر ایمان لانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. ان سے ہٹ کے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، بس ان پہ عمل کرنا. جتنی بھی لوگوں نے بڑی خوبصورت عبادتیں بھی اگر بنائی ہوئی ہیں نا، وہ بدعت ہے نہ کرنا. یہ دو چیزیں دے دی. پھر امت محمدیہ میں سے ایک امت، ایک گروہ ایک ایسا ہے کہ اب جو اس کو لے کر چلے گا. یہ وعدہ قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے. انبریکیبل پرومس ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹنا، اور یہ نبھتا ہی جائے گا قیامت تک. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پھر اگلی آیت نمبر 8. یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پچھلی کے ساتھ. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ اس لیے اللہ نے کیا ہے، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، لِيَسْأَلَ، تاکہ ہم پوچھیں، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچائی کے بارے میں. تو جو اللہ نے اب وعدہ لیا نا، اب قیامت کے دن یہ پوچھو نہیں ہے ہم سے کہ میں نے تو تم سے وعدہ لے کے بھیجا تھا اور تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ کیا. اور سچوں کی، یہ سچے کون ہیں؟ جتنے نبی اور جتنے رسول گزرے ہیں وہ سب سچے ہیں، صدیقین ہیں. ان سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ سچائی ہی ہوگی. انہوں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی تھی. لیکن ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ جنہوں نے پھر اب یہ وعدہ نہیں نبھایا، جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اعد للکافرین عذابا علیم، ان کے لیے پھر عذاب دردناک تیار کیا ہوا. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو کچھ سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو لیا اور صرف مجلسیں کرائیں، قرآن خوانیاں کرائیں، دیگیں چڑھائیں، لوگوں کو بے شمار بلایا اور کھانے کھلائے، اور پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ ان سب کے لیے وعد عذاب علیما، ان کے لیے ایک للکافرین، کافروں کے لیے ایک عذاب. یہ کافر ہی ہوئے کہ جنہوں نے اللہ نے کہا قرآن سمجھ کے پڑھو، انہوں نے کہا نہیں بچے بلا لو مسجد سے، مدرسے سے، وہ 100 بچے آ گئے، یا مدرسے میں ہی بچوں کو کہہ دو کہ یہ قرآن پڑھنا ہے. اپنے تو اہم کام تم خود کرتے ہو. کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کبھی نہیں کہو گے کہ یہ فلاں بچوں کو پیسے پکڑاؤ وہ خود ہی دیں گے، کبھی بھروسہ کرو گے؟ اتنا بڑا کام، یہ اتنا بڑا پختہ عہد کیا ہوا اپنے رب سے، اس کو تم بچوں کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہو. بس ڈیوٹی پوری ہو گئی. پھر مدرسے میں دیگیں پہنچا دو. جی ہمیں تو انہیں دیگیں پہنچا دی ہیں انہوں نے اگر قرآن پڑھا ہے تو. اور وہ مدرسے کے مولوی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے کھانا آ رہا ہے. ان کا کیا کام ہے؟ وہ کہیں یہی پختہ عہد ان کا بھی ہے اللہ سے. وہ بھائی قرآن خود پڑھو، بچوں کو کھلانا ہے ویسے ہی کھلاؤ، پہنچاؤ کھانا، قرآن خود پڑھو. یہ مذاق ہے کوئی تم نے قرآن کو یہ بنایا وہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ ایک بچے نے 10 صفحے پلٹا دیے، میں نے پڑھ بھی لیا. بچے ہیں وہ.
مجھے یاد ہے میں اپنے زمانے میں یہ کر چکی ہوں. ہماری آپس صاحبہ ہمیں لے جاتی تھی کہ آج جی قرآن خوانی ہے, وہاں بڑے کھانے شانے, اور ہم تو کھانے شانے کے چکر میں جاتی تھی بچیاں جتنی ہوتی تھی ساتھ, اور سپارہ پڑھ پڑھ کے تھک جانا تو ہم نے پڑھے بغیر کے نہ پڑھ لی. جی 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 ہاں ہاں نہیں وہ پہنچانا تو بہت اچھی بات ہے کہ کھانے پہنچاؤ آپ غریبوں کو, مسکینوں کو, مدرسوں کو, مسجدوں کو, کوئی بھوکا نہ رہے. لیکن قرآن ان کے حوالے کر دینا کہ بچوں قرآن پڑھو اور بس ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. یہ اتنی بڑی کتاب کو جو اللہ نے کہا کہ یہ پڑھو گے نا, اب یہ پڑھو گے تو پھر وَيَهْدِيَنَ السَّوَاءَ السَّبِيلَ, تمہیں راستہ دکھا دوں گا میں. پڑھو گے نہیں, اللہ راستہ نہیں دکھائے گا. کہ پڑھو گے تو وہ راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے جتنے نبی ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا. پھر وہ جنہوں نے وعدے توڑے تو اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے جنہوں نے یہ وعدے توڑے. ٹھیک ہے, اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. ایک بہت ہی بڑی آیت اور بہت بڑا واقعہ, بیٹل آف دی ٹرینچ, غزوہ خندق, ایک جنگ. یہ اس کے لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیتیں پہلے ریڈی کیا کہ اب آپ کی بھی آزمائش ہونے لگی. اور یہ ہم پڑھیں گے اب غزوہ خندق کے بارے میں, جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, اور اس سورت کا نام اس لیے سورہ احزاب. احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی بات ہے. یہ غزوہ ہوا تھا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر کی تھی. اذ جاءتکم جنود, جب آ گئے تھے تمہارے پاس جنود, لشکر, جب تمہیں لشکروں نے گھیر لیا تھا. فارسلنا علیہم, تو ہم نے بھیجا تم پر, ریحن, ایک ہوا, وجنودن, اور جنود بھی, اور لشکر بھی. اور وہ لشکر کیسے تھے؟ لم تروہا, تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. وکان اللہ, اور اللہ ہے, بما تعملون بصیرا, جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا. اللہ نے کہا ایمان والو اب اس وقت کو یاد کرو, اس جنگ کو یاد کرو, بلکہ اس نعمت کو پہلے کہا. اب یہ نعمت, پہلے تو بات کلیئر کریں کہ نعمت کیا ہے. اللہ نے کہا اے ایمان والو, دیکھیں پوری دنیا کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں فری, کافروں کو بھی دے دی, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دے دی, اور ان کو تو زیادہ دے دی کہ لو بھی عیش کرو, کیونکہ انہوں نے ادھر ہی عیش کرنی. لیکن ایمان والوں کو پکارا ہے, ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یاد کرو وہ نعمت. نعمت کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اللہ کا فضل, اللہ کا کرم. وہ یاد کرو نعمت جو تم پر کی ہیں. اور تم پر کی کیسی ہیں, کیونکہ یہ اگر میں عام نعمتوں کا نام لوں گی تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. لیکن یہ اللہ نے وہ نعمت اور فضل جنگ میں کیا ہے کہ تمہاری جنگ ہوئی اور تمہارے پاس نا جنود آ گئے تھے, پورے پورے لشکر. اب یہ جنود کا پہلے سن لیں کہ اذ جاءتکم جنود, جب تمہیں لشکروں نے گھیر لیا تھا. اب یہ لشکر کون سے تھے؟ یہ نہ دیکھیں 10,000 کا یہ لشکر تھا. 10,000 کا لشکر کیسے بنا؟ بنو نذیر قبیلہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن, اس نے سارے دوسرے قبیلوں کو تیار کیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وہ سارے قبیلے یہاں تک کہ جو مدینہ کے قریش تھے نا ان کو بھی کر لیا, اور مکہ کے قریش, مطلب سارے دشمن بن گئے. اور سارے مل ملا کے یہاں تک کہ جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رہ رہے ہیں, وہاں کے ایک قبیلہ تھا ان کا, بنو نذیر ایک قبیلہ ہے, اور ایک بنو قریظہ. بنو قریظہ وہاں رہتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پختہ عہد تھا کہ کوئی نقصان نہیں وہ پہنچائیں گے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہیلپ کریں گے. بنو نذیر نے ان کو بھی شیشے میں اتار لیا کہ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے, بے فکر ہو جاؤ, ہمارا 10,000 کا لشکر ہے, اسلام تو ختم ہونے لگا ہے, یہ تو نام ہی مٹ جانا ہے اب, تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. انہوں نے اپنا عہد اس زمانے میں, جب یہ سر پہ لشکر ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو بیچ میں جو رہ رہے ہیں بنو قریظہ, انہوں نے بھی عہد توڑ دیا, وہ بھی دشمن بن گئے.
تو یہ مل ملا کے ہو گیا از جاءتکم جنود 10,000 کا لشکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اس طرح سارے اکٹھے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پریشانی ہوئی, مشورہ کیا سب نے, جن میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایران کے رہنے والے تھے کہ جنگ نہ ایسے ایسے ہوتی ہے کہ خندق بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. اب یہ دیکھیں کہ اس جو خندق ہے نا, اس کو بھی کھودتے کوئی مہینہ لگ گیا تھا اور دشمن بھی اکٹھے ہو کے گھیرا ہوا تھا. اب جب انہوں نے خندق کھودی ہے مدینے کے ارد گرد, تو وہ خندق کوئی ہوگی جیسے آپ سمجھ لیں کہ 8 فٹ یا 10 فٹ چوڑی اور 8 یا 10 فٹ گہری. اتنی خندق کو کھودنا, اور پورے آپ نے اس ایریے میں کھودنی ہے جہاں سے دشمنوں نے آنا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب خندق کھودنے کا کام بھی جب ہوا تو آپس میں سارے لگے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے, اور بھوکے پیاسے مسلمان, کوئی کھانے کو اتنا نہیں تھا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو بھوک سے برا حال ہے, دیکھیں میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھو 2 باندھے ہوئے ہیں, تو اس لیے ہمت نہ ہارو. ایک پتھر پھر آیا اتنا بڑا کہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ ایک بیچ میں پتھر آ گیا جو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو توڑا. یعنی اتنے یہ واقعات اس وقت کے ہوئے ہیں, لیکن یہ مشورہ بہرحال بہت اچھا تھا. یہ میں آپ کو اتنی صرف بتا رہی ہوں, از جاءتکم جنود, جب جنود آ گئے تم پر, پورے پورے لشکر آ گئے. یہ کہ 10,000 کا وہ لشکر تھا, ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیروں میں بعض میں کہا جاتا ہے کہ 3,000 لوگ تھے, اور بعض تفسیر میں حیران ہو گئی کہ کہا جاتا ہے 1,000 تھے, اور 1,000 سے بھی کم تھے. لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی نا 2 مختلف تفسیریں ہیں, کہ ایک تو کہتی ہیں کہ 1,000 تھے, ایک تفسیر کہتی ہے کہ 3,000 تھے. لیکن بہرحال 10,000 کے مقابلے میں بہت کم تھے. اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی تھی کہ اب کیا بنے گا. اچھا پھر کیا ہوا, اللہ پاک جو اپنی نعمت یاد کرانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنود میں, جب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 10,000 کا ان کا جو سرگنا تھا, جو لیڈر تھا نا, وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے آرڈر دیے تھے کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے اونچائی بھی اور احد پہاڑ کے نیچے کی گہرائی بھی ان پہ قبضہ کر لو, کہ دونوں جگہیں جو ہے نا سنبھال لو. وہ انہوں نے وہ جگہ سنبھال لی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹ تھے. اب یہ ہے کہ خندق کے وہ اس پار تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ہوا, جو ہوا کا میں سنانے لگی ہوں, کہ اللہ نے کہا پھر ایک ہوا میں نے ایسی چلا دی, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. یہ 2 چیزوں سے مدد کی اللہ نے. ایک تو ہوا ایسی چلا دی, اور دوسرا کوئی لشکر تھے, فرشتے تھے